السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز صحت، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، خیرافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ کثیرہ، ایک بار پھر سے الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی یہ ورکشاپ ڈے 7 میں آپ تمام کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے لنک شیئر نہیں کرا ہے تو پلیز دیر نہیں لگائیں خیر کو شیئر کرنے میں، جلدی سے اس لنک کو شیئر کریں اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز کے ساتھ، اور اپنے تمام پیاروں کو اس خیر میں انوائٹ کریں۔ مزید وقت نہیں لیتے ہوئے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 to 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزہ جنید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے، اس وجہ سے کہ وہ دین اور بندگی پر ثابت قدم رہیں، اور ان کو جنت میں فرشتوں کی اور سے باقی رہنے کی دعا سلام ملے گا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈیئر سسٹر۔ الحمد للہ، امید کرتی ہوں آپ تمام کو اس ورکشاپ سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ الحمد للہ، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ ڈیلی ہم ایک نیو ٹاپک پر اور مختلف عالمات کو سن رہے ہیں جو ماشاء اللہ علم رکھتے ہیں، جن سے ہمیں بالکل ٹھیک قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں بہت ساری باتیں نہیں معلوم تھیں کہ کس طرح سے ایک لڑکی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اور بہت ساری اس سے پہلے جو ٹاپکس ہوئے اس پر ہمیں معلومات نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ اس ورکشاپ میں جڑنے کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی، اور ہمارے ذہن کھلے جو اب تک ہمیں نہیں پتہ تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ سارے ہمیں پتہ چلے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق پتہ چلے، اور اسلام میں آخر لڑکی کو کیا اہمیت دی گئی ہے، اور اسلام سے پہلے
اس دور میں کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اور پھر جب یہ اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے الحمدللہ لڑکیوں کو مرتبہ دیا. تو یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے جوڑا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جوڑا اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کری. کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر چند ہی ہیں، کچھ ہی ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو یہ سچ مچ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے یہ. تو اسی لیے ہمیں ایسے موقع کو بالکل بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. آپ کا یہاں بیٹھنا اس طریقے سے 1 گھنٹے صبر کے ساتھ صرف اور صرف اپنے اللہ کے خاطر بیٹھ کر سننا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، یہ عبادت سے کم نہیں ہے، یہ عبادت ہی ہے. آپ کا وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے، آپ کا وہ وقت جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں گزرے، وہ عبادت ہے. یہ عبادت کنسیڈر کرا جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو ایسی مجلس بہت پیاری ہے، بہت محبوب ہے، اور بہترین مجلس ہی وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو. تو یہ مجلس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا کری. اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس دین کے بارے میں، اتنی معلومات کے بارے میں. دیکھیے کہ الحمدللہ جو ماشاء اللہ عالمہ ہے، جو علم رکھتی ہیں، ان کے انڈر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے. کس طرح سے وہ لوگ اپنی اتنی قیمتی وقت دے کر ہم تک صحیح قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہم تک باتیں پہنچا رہی ہیں. تو مجھے اور آپ کو بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر ٹاپک کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. جو بات توجہ سے سنتے ہیں وہ ہمارے دل تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ عمل میں بھی آتی ہے. عمل ہم تبھی کر پاتے ہیں جب ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. تو بس ہم نے اب تک جو کچھ سنا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا کرے. کیونکہ علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو. تو مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو بات ہمیں یہاں سے پتہ چلے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. کیونکہ آپ تو آ گئے ہیں اس سیشن میں، آپ جڑ گئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ اس کے بارے میں. تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں، ان تک اس چیز کو، اس خیر کو پہنچائیں. اگر ابھی تک لنک شیئر نہیں ہوا ہے، یا پھر آپ کے پیارے ابھی تک نہیں آئے ہیں، تو آپ ان لوگوں تک اس لنک کو شیئر کریں اور انہیں اس خیر میں انوائٹ کریں. جو باتیں آپ کو پتہ چلیں اپنی فرینڈس میں، اپنی ریلیٹیوز میں شیئر کریں. جب ہم خود جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو ساتھ میں لے جانے کا شوق بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کرے جیسے کہ یہاں پر کرا ہے ہمارے تمام پیاروں کے ساتھ. زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اب ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. آج کے درس کا ٹاپک ہے خوشگوار ازدواجی اور گھریلو زندگی کے سنہرے اصول. میں دعوت دیتی ہوں سسٹر سمرین صاحبہ کو، جو کہ ماشاءاللہ عالمہ ہیں. وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی و بڑھائی و کبریائی خالق کائنات کے ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا اور ہم تمام کو علم دین سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس کے بعد میں میرا درس شروع کرنے سے پہلے الانصار کی ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور ساتھ ہی میری ساتھی سمیہ صدیقہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس کی رہنمائی کے ذریعے سے مجھے یہ الانصار کی ٹیم کی طرف کیا ہے رہنمائی ملی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میری بہنوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹاپک مجھے دی گئی ہے، وہ ہے خوشگوار ازدواجی اور گھریلو زندگی کے اصول۔ میری بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہنوں میں اچھی طریقے سے ڈال لیں کہ ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ صبر اور تحمل، ہمدردی و غم خواری، پیار اور الفت کا ایک آئینہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی کہ جس وقت خوشگوار ہوگی، اور جب اس کی بنیاد صحیح معنی میں رکھی گئی ہو اور مضبوط طریقے سے رکھی گئی ہو۔ یعنی اس ازدواجی زندگی کو اگر ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں، واقعی میں ہم اس زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ اس کی بنیاد ہم کس طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ کیا واقعی میں ہم نے اس کی بنیاد کو صحیح معنوں میں اس طریقے سے رکھا ہے بھی یا نہیں کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم اس کو خوشگوار محسوس کر سکیں گے۔ تو اس زندگی کا، اس خوشگوار زندگی کا جو ازدواجی زندگی ہے، اس کی شروعات تو نکاح سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، نکاح ایک ایسی عظیم سنت ہے، اتنی بڑی سنت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا اور نماز کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ تمام کی تمام جو 4 سنتیں ہیں وہ تمام انبیاء کی رہی ہوئی ہے۔ یعنی پچھلے جتنے انبیاء گزرے، ان تمام کی تمام انبیاء کا یہ سنت ہوا کرتی تھی کہ وہ خوشبو لگایا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، نکاح کرتے تھے اور نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کرنا عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ تحقیق کہ ہم نے، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنوں کو بھی ہم نے بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، تو ہم نے ان کے جوڑے بنائے، وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی کیا ہے ذریت نکالی، ہم نے ان کی اولاد کو نکالا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ نکاح جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ نکاح تمام انبیاء کی سنت رہ چکی ہے، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث گواہی دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جب معلوم ہوا کہ اتنی عظیم جو سنت ہے نکاح، اس سنت کو بھی بالکل ہو بہو سنت کے مطابق کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں، خوشگوار طریقے سے گزاریں، تو ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کو بالکل اسی طریقے سے رکھا جائے جس طریقے سے اس کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز
نکاح کو سنت کے مطابق کریں اور آسانی کے ساتھ کریں، اس میں کسی بھی قسم کے تکلفات کو نہ ڈالیں، کسی بھی قسم کی فضول خرچیوں کو اس کے اندر نہ لائیں کہ جس کی بنا پر نکاح ہی مشکل ہو جائے۔ اب جب نکاح شروعات کے دور میں ہی مشکل ہو گیا اگر، تو سمجھو کہ آخر کی جو جتنی ان کی جو زندگی ہوگی وہ کیا ہے، خوشگواری کو تسلیم نہیں کر پائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نیک لوگ پہلے زمانے میں جب نیک لوگ ملتے تھے، جب انہیں رشتہ کرنا ہوتا تھا ایک دوسرے سے، تو بس وہ اتنا کہا کرتے تھے کہ ہم خیر کو پسند کرتے ہیں، انا نحب الخیر، ہم خیر کو پسند کرتے ہیں، اور وہی خیر ہمیں آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ اس طریقے سے نکاح کے پیغام ایک دوسرے میں عام کرتے تھے کہ ہم خیر پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم آپ کے اندر خیر کو دیکھ رہے ہیں، اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، خیر پر جمع فرما دے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ سامنے والا بندہ کہہ دیتا یہ کتنا ہی بہترین پیغام ہے، اور وہ اس خیر کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے نکاح ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یعنی نیک لوگوں کے زمانے میں نکاح اس طریقے سے ہوتے تھے، ان کی بنیادیں ایسی رکھی جاتی تھی۔ لیکن آگے چل کر یہ نکاح کا اس طریقے سے کچھ رواج ہی نہیں رہا، یہ طریقہ ہی نہیں رہا، بلکہ آج اگر نکاح ہوتے ہیں تو جب تک اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، اس میں فحاشی نہ ہو، اس میں بے پردگی نہ ہو، ہر وہ کام جس سے شریعت روکتی ہے، جب تک وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آتی، تب تک ہمارے نکاح مکمل نہیں ہو رہے ہیں، ہماری شادیاں مکمل نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ان شادیوں کے بعد ہمارا آج کا رونا یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کیا ہے جوڑوں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے جوڑے خوش نہیں ہیں آج کے زمانے کے۔ تو وجہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن الزام لگانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من یمن المرأة تیسر خطبتها وتیسر صداقها وتیسر رحمها، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے اندر برکت کی نشانی تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی 3 چیزوں کو دیکھو۔ کیا ہے اس کی برکت کی نشانی؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا نکاح آسانی سے اس کا رشتہ ہو جائے گا، اور اس کا مہر آسان ہوگا، اور تیسری چیز وہ جلد ہی آسانی سے ماں بن جائے گی، وہ اولاد کو جنے گی۔ یعنی یہ چیزیں جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عورت کے اندر برکت اگر ہوگی تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں نظر آنے والی ہوگی۔ نکاح کے اندر ضروری چیز ہوتی ہے مہر کا ادا کرنا۔ مہر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے شریعت نے کہ مہر کیا ہو، آسان طریقے سے دیا جائے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو اس طریقے سے مہر ہو۔ یعنی اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ تم خزانے کے خزانے دینے کے اوپر طاقت رکھتے ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم خزانے کے خزانے دے دو۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر شریعت نے اتنا بھی بتا دیا کہ تم نکاح کر رہے ہو لیکن تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ مہر دو، تو تم کم سے کم مہر جتنی تمہاری استطاعت ہے، یہاں تک کہ آخری جو حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ جتنی صورتیں تم نے حفظ کی ہے، وہی صورتیں فلاں فلاں صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد دلا کر اسی پر تمہارا مہر مقرر کیا جائے گا، اور تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اسلام نے اتنی آسانی کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نکاح کو اس طریقے سے آسان کریں۔ اس کے بعد نکاح کی اور ایک چیز ضروری چیز ہے ولیمہ، یعنی ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن ولیمہ کرنے کے تعلق سے دیکھیں، حدیث میں اکثر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ولیمہ کی جب بھی حدیث آتی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے، جس میں فرمایا جاتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے خوشبو محسوس کی، تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ہوا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھجور کے گٹلی کے مانند سونا دے کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف، یاد رکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس زمانے کے بہت بہترین تاجر شمار ہوتے تھے، بہت بڑے تاجر شمار ہوتے تھے۔ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود جب انہوں نے نکاح کیا تو کیسا نکاح کیا؟ اتنی خاموشی کے ساتھ نکاح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک بھی دعوت نہیں دی نکاح میں۔ اور اس کا برعکس اب یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تک بھی نہیں ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا کہ تم نے میرے بغیر نکاح ہی کیسے کیا، تم نے مجھے بلایا ہی کیوں نہیں نکاح میں. جیسا کہ آج ہمارے یہاں پر جب نکاح ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا انسان کیا ہے، کسی کو اگر ہم بھول چک کے ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں نکاح کی دعوت نہیں دیتے، تو وہ سالوں سال اس کے اوپر ہمارے اوپر غصے میں رہتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں نکاح میں انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کو جب انہوں نے نکاح میں نہیں بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو، اگر ایک بکرے کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر ولیمے کی دعوت بھی دی گئی، اور ہمیں اس حدیث سے بہت چیزیں ملتی ہے. یعنی نکاح کی دعوت میں سب کو شریک کرنا، نکاح میں سب کو بلانا، یہ ضروری نہیں ہے بس نکاح ہو گیا اور ولیمہ کھلا دو. یہ کیا ہے، شریعت ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے. تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ہماری کی ہے، جو صحابہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. جیسے کہ ایک بندہ جب اپنا گھر بنانا شروع کرتا ہو، گھر بنانے سے مراد یعنی وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ نکاح کرے، تو وہ سوچ میں پڑتا ہے کہ میں کیسا نکاح کروں، میں کیسا ایک مثالی خاندان بناؤں، میں کیسا اپنا مثالی گھر بناؤں. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اذا اتانا من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. یعنی جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کا رشتہ آئے، یعنی یہاں پر حکم دیا گیا ہے کسی عورت کے، لڑکی کے باپ کے تعلق سے، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو چکے ہو، تو تم کیا کرو؟ فزوجوہ، تو تم بس اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. یعنی الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں بندہ ہے، اس کی دینداری میں وہ بہت ہی ممتاز ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود بھی تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کر رہے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو تم کیا ہو جائے گا؟ زمین میں فتنے و فساد پھیل جائے گا. تو اس کا حکم دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم اس بندے کے دین سے اور اس کے اخلاق سے راضی ہو جاؤ، دین سے راضی ہو جاؤ، یعنی کس طریقے سے راضی ہو جائیں گے کسی کے دین سے؟ تو دینداری سے راضی ہونا یعنی ہم دیکھیں گے بندے کے اندر کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے کتنا ہے، وہ کتنا اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی نمازیں کیسی ہے، کیا وہ 5 وقت کا پابند نمازی ہے بھی یا نہیں، کیا وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے بھی یا نہیں، اسے حلال اور حرام کی تمیز ہے بھی یا نہیں. یہ چیزوں کو جاننا اس کی دینداری میں شمار ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وَخُلُقَهُ، اور اس کے اخلاق سے جب تم راضی ہو جاؤ، تو اس کے اخلاق سے کس طریقے سے راضی ہو جائے گا؟ یعنی دیکھا جائے گا کہ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں دینداری میں کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، بالکل اس کے اخلاق میں دیکھیں گے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یعنی وہ با اخلاق ہے یا نہیں، با کردار ہے یا نہیں، بڑوں کے ساتھ محبت کیا ہے، نرمی سے پیش آنے والا، بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے والا، اس کے اندر یہ مزاج ہے بھی یا نہیں، یہ چیزیں اس کے اندر پرکھیں گے. لیکن جب تم اسے پرکھ لو اور دیکھ لو کہ یہ دونوں کے اندر فٹ ہو رہا ہے، اس کی دینداری بھی بہت اچھی ہے اور اس کے کردار بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، تو تم اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف اگر تم دیکھو گے، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیل جائے گا. اس حدیث کے شرح میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ رشتہ لڑکا دینداری سے اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، یہ دونوں رہنے کے باوجود بھی
اگر اس کا باپ اپنی بیٹی کا شادی اس سے نہیں کرتا، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کسی دوسری مجبوری کی بنا پر، دوسری چیز کو دیکھ کر، دنیا داری کو دیکھ کر اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کے رشتے کو انکار کرتا ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ بعد میں ہو سکتا ہے فساد کس طریقے سے پھیلے گا، یا تو بعد میں اس کو کبھی کوئی دیندار لڑکا رشتے میں نہیں ملے گا، یا نہیں تو اس کو رشتے آنا ہی بند ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو کیا ہے خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادوں کو درست رکھیں، اس کے دین سے راضی ہو جائیں، اس کے اخلاق سے راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی اور چیزوں سے راضی نہ ہو۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اکثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا، فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، کہ عورت کا نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، یا تو اس کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتے ہیں، ولجمالہا، یا نہیں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، ولنسبہا، یا نہیں تو حسب نسب کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، ولدینہا، یا نہیں تو اس کے دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے ابو ہریرہ تم دینداری کو پکڑ لو، تربت یدا، کہ تمہارے ہاتھ کیا ہے خاک آلود ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا میں اچھی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، آخرت کا بھی انجام تم اچھے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یہ مال کو، تم یہ جمال کو، یہ حسب نسب کو، تمام کی تمام چیزوں کو تم ریجیکٹ کر کے صرف اور صرف دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے کہ مال کی وجہ سے شادی نہ کیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی کہ مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہے کہ مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ مال تو ایک ایسی چیز ہے جو آج آتا ہے تو کل چلا جاتا ہے، اور جمال یعنی خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے جو 2-3 دن کی ہوتی ہے، بعد میں وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حسب و نسب وہ ایسی چیز ہے جو تمہیں کیا ہے کبھی آگے نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ہے تو صرف اور صرف تقوی والا پسندیدہ ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں پسندیدہ کون ہے، سب سے برگزیدہ کون ہے، جو تم میں سب سے بہترین تقوی والا ہو۔ یعنی اللہ نہ ہی مال کو دیکھتا ہے، نہ ہی جمال کو دیکھتا ہے، نہ ہی حسب و نسب کو دیکھتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، اور اگر تم بھی تمہاری دنیا اور آخرت کو بھی اچھی بنانا چاہتے ہو، تو تم صرف اور صرف دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ جیسا کہ دینداری کو ترجیح دینے کے واقعات میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف، جیسا کہ پہلے ان کا واقعہ گزر چکا، وہ جو اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے مالدار انسان تھے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی بہن کا نکاح بلال حبشی سے کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں بلال حبشی کون ہے؟ بلال حبشی یہ ایک غلام تھے جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اور انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ایسے غلام ہونے کے باوجود ان سے نکاح کرنا، انہوں نے اپنے آپ کو فخر محسوس سمجھا اپنی بہن کا نکاح کرنا، وجہ صرف اور صرف دینداری۔ اس لیے کہ بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اے بلال اپنے والد کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہتے کہ ابی الاسلام، کہ میرا تعلق تو بس اسلام سے ہے۔ وہ بلال وہ صحابی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہے، اس کے قدموں کا چلن جنت میں سنائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابی تھے۔ اسی لیے کہ اتنے امیر اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہن کا نکاح ایک دینداری کی بنیاد پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یاد رکھیے دینداری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے۔ دینداری ہونا، مرد کا دیندار ہونا، عورت کا دیندار ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر دینداری جیسی کوئی چیز نہیں رہی تو وہ رشتے زیادہ وقت تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاع، کہ دنیا تمام کی تمام دھوکے کا سامان ہے بس،
وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن دنیا کا سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین سامان اگر کوئی چیز ہے، المرأة الصالحہ، کہ وہ نیک عورت ہے۔ اب یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے بہترین متاع دنیا کی بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے، تو ہم معلوم کیسے کریں گے کہ وہ صالحہ عورت ہو کیسی؟ دیکھیے اس کی دلیل بھی شریعت نے بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت المرأة الصالحہ کی 5 دلیلیں بتائی ہیں، 5 صفات بتائی ہیں، جس میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عورت واقعی میں دیندار ہے، واقعی میں بہترین ہے، صالحہ ہے، نیک کردار کی ہے، تو وہ اپنے خاوند سے بے حد استاذہ سمرین، آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر المرأة الصالحہ کی دلیل، اس کی صفت دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند سے بے حد محبت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ خود سے زیادہ ترجیح اپنے خاوند کو دینے والی ہوتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ دوسری دلیل جو بتائی کہ المرأة الصالحہ کی، نیک عورت کی جو تربیت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی اس کے ذہن میں ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ بہترین سے بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی کیا ہے پرورش کریں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے خاوند کے حکم کی تکمیل کرنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی اطاعت تو کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، جب بھی شوہر اسے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اسے آن ہی آن میں فوراً قبول کر کے اس کی تکمیل میں لگی رہتی ہے، یہ اس کی دلیل بتائی گئی۔ اور چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ وہ عورت اپنے حکمت اور اپنے بصیرت سے اپنے آپ کو اتنا اچھا رکھتی ہے، اتنا اچھا رکھتی ہے کہ جب بھی شوہر اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے تو شوہر اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز، جب خاوند نہ ہو، یعنی وہ غائب ہو، غیر حاضر ہو، وہ کہیں پر چلا گیا ہو، تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اس کے مال کی، اس کے بچوں کی اور خود اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے المرأة الصالحہ کے لیے یہ چیزیں بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں۔ یعنی آج اگر جو ماحول ہے ہمارا، جو ہماری ازدواجی زندگی چلتی ہے، اس ازدواجی زندگی میں جو لڑائیاں پیدا ہو رہی ہے، جو اکثریت شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارے کیا ہے ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں وجہ یہی ہے کہ عورت ان تمام چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک سے یا تو پانچوں کی پانچوں چیزوں سے کیا ہے، ان صفات کی حامل نہیں ہے۔ یعنی یا تو محبت ہی نہیں کرتی اپنے شوہر سے، اگر محبت کرتی بھی ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کے پر دھیان نہیں دیتی، بالکل اس کو کیا ہے اس کی تربیت کے، بچوں کی کیا ہے تربیت کا خوف نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں نہیں سوچتی، یا نہیں تو محبت بھی کرتی ہے بچوں کی تربیت کے اوپر، کہیں نہ کہیں اگر وہ سوچتی بھی ہے تو وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی۔ یعنی اکثریت آج کے ماحول میں ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، شوہر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے بجا نہیں لاتی، شوہر کسی چیز کے بارے میں بولتا ہے تو اس کی حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں اگر اس کے اندر ہو بھی تو چوتھی چیز، وہ اپنے آپ کو اتنی بری طریقے سے رکھتی ہے گھروں میں کہ شوہر بیچارہ دن بھر تھک کر آتا ہے، آنے کے بعد بھی سوچتا ہوگا کہ گھر آ کے تھوڑا آرام کرے، اپنی بیوی سے کہے خوش ہو، لیکن نہیں، شام میں تھکا ہارا آ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیوی کی حالت اتنی بد سے بدتر ہے کہ اور اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا سجا سوار کے بھی نہیں رکھتی کہ اپنے شوہر کیا ہے اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر سکے۔
اسی لیے آج کے دور میں، خاص کر آج کے دور میں، جو اکثریت یہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارا شوہر ہمیں نہیں کسی اور لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے، تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں، کہ ہم خود اپنا گھروں کو خراب کر رہے ہیں۔ یا تو ہم اپنے خاوند سے محبت نہیں کرتے جس طریقے سے اس سے محبت کرنے کا حق ہے، یا ہم اپنی اولاد کی تربیت میں وہ وقت نہیں نکال رہے ہیں جس کو کیا ہے نکالنے کا ہمارے لیے ضرورت ہے، یا تو ہم اپنے شوہر کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ شوہر کہتا ہے کہ تو پردہ کر، تو ہم پردہ نہیں کرتے۔ شوہر کہتا ہے کہ تم فلاں وقت باہر مت جاؤ، تو ہم اسی وقت باہر نکل جاتے ہیں۔ یا تو شوہر کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ فلاں مرد ہمارے گھر میں داخل ہو، اور ہم کرتے ہیں کہ بار بار اسی کو اپنے گھر میں بلا کر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، اور ہمارا دن بھر میں کیا ہے بری حالتوں میں رہنا، گندے کپڑوں میں رہنا، بال بکھرے ہوئے رکھ کے رہنا، اپنے آپ کو کیا ہے خوشگوار نہیں رکھنا، گندی بو میں رہنا، شوہر کو کیا ہے یہ سب چیزیں ناپسند کرتا ہے جب وہ چیزیں، تو تبھی وہ دوسری جگہ منہ مارنے چلا جاتا ہے۔ تو غلطی ہماری ہو رہی ہے۔ اور سب سے ضروری چیز، پانچویں بات جو ہے، کہ جب خاوند نہ ہو، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی اور خود اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، آج اس کا معاملہ ہمارے یہاں پہ پورا برعکس ہو گیا۔ اگر آج شوہر ایک دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے نکل جاتا ہے، تو فوری طور پہ اس کے مال کو بیجا کیا ہے ہم کیا کر دیتے ہیں، خرچی میں لگا دیتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ شوہر کتنی محنت کے ساتھ کما کر لاتا ہے، یہ نہیں ہمارے اندر، اور ہم ہمارے بچوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں۔ یا نہیں تو نہیں، آج کے زمانے کی اکثر عورتوں کا حالت جو چل رہا ہے شہروں میں، اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو شوہر کچھ وقت کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو رہی ہے، نہ اس کے بچوں کی، اور نہ ہی خود اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو رہی ہے۔ تو کیسے وہ آج المرأة الصالحہ کے اندر شامل ہو سکتی ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے؟ تو ضروری ہے ہمارے اندر کہ ہم ان صفت کو اپنے اندر حامل بنا لیں، اپنے شوہر سے محبت کرنے والے بنے، بچوں کی بہترین تربیت کرنے والے بنے، خاوند کے حکم کو بجا لانے والے بنے، اور اپنے آپ کو اچھے بن سنور کے رکھنے والے بنے، اور ساتھ ہی ساتھ شوہر شوہر کے مال، اس کی عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے بنے۔ تو دیکھیے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی پابند نمازی ہے، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، بس 4 چیزیں بتائی گئی، صرف اور صرف 4۔ نہ ہی اسے بڑا پہاڑ توڑنے کے لیے کہا گیا، اور نہ ہی اسے سمندر کی تہہ کو کیا ہے چھونے کے لیے کہا گیا۔ اس کے اتنا ہی حکم دیا گیا کہ وہ 5 وقت کی پابند نمازی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے تو دنیا میں بھی وہ راضی ہو ہی جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اسے حکم دے گا کہ تو جنت میں جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ حالات دیکھیے، 5 وقت کے پابند تو نمازی ہم ہوتے ہی ہیں الحمدللہ، ہم بن بھی جائیں 5 وقت کے پابند نمازی الحمدللہ، تو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ سب چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، الحمدللہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن چوتھی چیز پہ جب بات آتی ہے کہ شوہر کی اطاعت، کہیں نہ کہیں شیطان یہاں پر ہمیں بہت بری طریقے سے بھڑکا دیتا ہے، بہت بری طریقے سے۔ کیوں؟ ہوتا یوں ہے کہ اللہ رب العزت سوری شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان کیا کرے، لڑائی پیدا کرے۔ تو اس کا سب سے پسندیدہ کام میں وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہماری ازدواجی زندگی جو خوشگوار نظر نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اکثر عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہے۔ ایسی اس کی فرما برداری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ صرف اور صرف اس کے حقوق ادا کرے، وہ اپنے فرائض سے بالکل کیا ہو جا رہی ہے، دستبردار ہو جا رہی ہے۔ وہ سکون دے رہا ہے یا نہیں،
مجھے اچھے سے کھلا پلا کے، پر اس کا فوکس ہوتا ہے وہ فرائض سے بالکل غفلت برت رہی ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو بھی کیا کرے، شوہر کی اطاعت کر، اس کے لیے کیا ہے، اس نے جو حکم دیا اس کو پورا کرے، یہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کی بنا پر ہی آج شوہر کی اطاعت نہ ہونے کی بنا پر ہم خوشگوار زندگی کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ ایما امرأۃ، کہ ہر وہ عورت ماتت، مر جائے، وزوجها عنها راض، اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو وہ کیا ہو جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ اگر عورت اس حال میں مر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے. راضی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس ہاں خوش ہوں میں تمہارے سے بول کے بول رہا، وہ واقعی میں اس سے راضی ہے، وہ اس کی اطاعت و فرما برداری سے راضی ہے، اس کے حسن سلوک سے راضی ہے، اس کی بچوں کی طرف توجہ، اس کی تربیت دیکھ کر راضی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر جب شوہر واقعی میں اس سے دل سے راضی ہوتا ہے تب جا کر وہ جنت میں داخل ہوگی. وہی اس کا مفہوم مخالف اگر دیکھا جائے کہ اگر عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا تو کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے؟ آپ خود سے سوال کر کے دیکھیں، نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. 5 وقت کے پابند نمازی بھی ہوں، رمضان کے روزے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ شوہر کی اطاعت کریں. دیکھیے خوشگوار زندگی میں ازدواجی زندگی جو خوشگوار جب بنتی ہے جب میاں بیوی کا دونوں کا تعلق اچھا ہو. تو میاں بیوی کا دونوں کا تعلق اسی وقت بہترین بن سکتا ہے کہ جب عورت، شوہر اور بیوی دونوں اپنے حقوق کو صحیح طور پر ادا کریں. اور خاص کر عورت جو جلد باز ہے، بہت جلدی کیا ہے جذباتی بھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی خاص کر چاہیے کہ اپنے رشتے کو جتنا ہو سکے اتنا نبھانے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے اتنا صبر و تحمل کے گھونٹ کو پینے کی کوشش کرے. اپنے شوہر سے اگر کچھ تکلیف پہنچ بھی رہی ہے تو اس کے خیر کی طرف دیکھے. خاص کر میں اکثریت کو یہ اس بات کی نصیحت کرتی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کی اگر کسی برائی کو دیکھ رہی ہیں، یعنی اگر آپ شوہر کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ یہ چیز دیکھو کہ وہ شوہر جس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ نکاح سے پہلے انجان تھے ایک دوسرے سے، بالکل بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، اجنبی کی طرح تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اتنے بہترین رشتے میں جب باندھا، جو تم اتنے لاڑوں میں یہاں پہ پلنے والی تھی، یہاں سے لے کر اپنے گھر لے کر چلا گیا. لے کر جانے کے بعد وہ صرف تمہارے لیے کما رہا ہے. وہ صبح سے شام تک جو پسینہ بہا رہا ہے صرف تمہارے لیے کر رہا ہے. جو آس پاس کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے وہ صرف تمہارے لیے سن رہا ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرو کہ اگر تمہارا شوہر ان سب چیزوں کے اوپر تمہارے ساتھ کچھ اگر بول بھی دے تو ان چیزوں کو یاد کرے، اور شوہر کی تمام غلطیوں کو، شوہر سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو معاف کرنے والی بنے. یہ تو ازدواجی زندگی کے تعلق سے چند باتیں تھی کہ میاں بیوی کے درمیان کیا چیز ضروری ہے ہونے کے لیے. یعنی ازدواجی زندگی کی شروعات جو نکاح سے ہوتی ہے تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ بندے کیا کرے، نکاح سنت کے مطابق کریں اور دینداری کو ترجیح دیں. اور خاص کر عورت کے اندر ان تمام چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. المرأۃ الصالحہ کی جو صفات بیان کی گئی، یہ چیزیں اگر ہوگی تو ازدواجی زندگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے گزر جائے گی. بس عورت کو چاہیے کہ خاص کر زیادہ سے زیادہ صبر کا گھونٹ کو پیتی رہے. اور اسی طریقے سے خوشگوار اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے تو ہمارے سامنے بہت سارے اصول رکھے ہیں. ان اصول میں سے میں چند آپ کے سامنے ایک دو تین چار اصول کیا ہے انشاءاللہ پیش کروں گی. ان اصولوں میں سے دیکھیے سب سے پہلا اصول کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا وہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنا. یعنی اگر بندہ چاہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ آپ کیا ہے
بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، یا کسی اور رشتے میں بھی بندھی ہوئی ہو، لیکن وہ چاہتی ہے کہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں، جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا کر کے اسے خوشگوار زندگی بن جائے اس کی، تو اس کے لیے ان اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو کوئی بھی رہو عمل صالح کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، یعنی مومن مرد یا مومن عورت اگر نیک عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور انہیں کیا کروں گا، اچھی زندگی عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں کیا کروں گا، ان کے نیک اعمال کا انہیں بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دوں گا۔ تو معلوم ہوا اس آیت پہ غور کرنے سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہو، مومنہ ہو، اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ تو آج اگر ہم خوشگوار زندگی کی چاہت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے مصیبتیں، پریشانیاں سب کچھ چلی جائے، تو ہم عمل صالح کرنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، طوبی لہم، تو ان کے لیے کیا ہے، خوشحالی ہے، وہ حسن مآب، اور بہت ہی بہترین ٹھکانہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہے۔ کون کون سی شرطیں ہیں؟ ایک تو وہ مومن ہو، اور دوسرا وہ عمل صالح کرنے والا ہو۔ تو ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، با کردار اور با اخلاق ہو، اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے، وہ اپنا وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے، حکم نازل فرمایا ہے، اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، نہ دینداری میں کچھ اچھا ہے، نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو ایسے انسان کی زندگی ضرور بضرور خوشگوار کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص میرے ذکر سے کیا کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی تنگحال بنا دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ دنیا میں تو اس کی زندگی بری گزری ہی گزری، ساتھ میں قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ آگے بھی یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ قال ربی لما حشرتنی اعمی، کہ رب العزت تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں میرے پاس آنکھ تھے، رہنے کے باوجود بھی کیا ہے، وقت کنت بصیرا، میں دیکھ سکتا تھا، میرے پاس آنکھ تھے، تو اب کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ تو قال کذالک، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آ پہنچی تھی، فنسیتہا، تو تو نے کیا کیا، اس کو بھلا دیا، یعنی تیرے پاس جب آنکھ تھی تو تیرے پاس میری آیتیں آئی، میرے رسول آئے، میرا پیغام آیا، سب کچھ آنے کے باوجود بھی تو نے جس طریقے سے اس کو بھلا دیا، اس کو کیا کیا، تو نے اعراض کر دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طریقے سے آج کے دن، قیامت کے دن بھی تجھے بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بتایا گیا کہ آج جو دنیا میں خوشگوار موسم نہیں ہو رہا ہے، ماحول خوشگوار نہیں بن رہا، جو
تنگحالی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ تنگحال جن کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہماری زندگیوں میں بھی خوشحالی ہو، ہمارا ماحول، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار سب خوشحال رہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک اعمال کیا کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اصول جو بتایا گیا ہے وہ ہے شکر گزاری کا۔ کامیاب و خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت نعمتوں پر شکر گزار ہو، کیونکہ جب ہم اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے مزید اضافہ کرے گا، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم میں کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن یاد رکھو اگر تم ناشکری کرو گے ان عذاب لشدید، تو یقیناً میرا عذاب کیا ہے؟ بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کب؟ لیکن جب کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرے۔ اگر ہم کسی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بڑھ چڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس آیت کو اگر ہم واقعی میں غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، تو ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا کہ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ وما يفعل اللہ بعذابکم، ما يفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کب؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، وآمنتم، اور صدق دل کے ساتھ ایمان لے کر آؤ گے۔ یعنی بتایا گیا کہ اگر تم ایمان لا رہے ہو اور اللہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا تم شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کبھی نہیں دے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیونکہ اللہ تو کیا ہے؟ بڑا ہی قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عنایت فرمائی ہے، دیکھیے سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایک انسان بنایا۔ سوچ کے دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی بجائے کچھ اور بنا دیتا تو کیا تھا؟ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سانس لینا اور سانس کو چھوڑنا آسان کر دیا گیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں بہترین ماں باپ دیے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بہترین ساتھی ملی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ رہنے کے لیے گھر ہے، روزانہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ہر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اکثر ہم اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزار کرنے والے بنے۔ اور یاد رکھیں کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ تو کرنا ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شاکر بندہ، شکر گزار بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے نعمت عطا کرتا ہے تو اس کی فرما برداری مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی عبادتیں جو وہ کرتا ہے وہ اور مزید کرنے لگتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود بھی وہ راتوں کو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی دیر تک ٹھہر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ تو ایسے ہیں کہ جس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں اتنی زیادہ نصیحتیں ملتی ہے، اتنا زیادہ ہمیں کیا ہے عبادت کرنے کا ہمارے اندر کیا ہے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت اس کے کیا ہے بہترین طریقے سے شکر گزار کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا،
توبہ اور استغفار کرنا، یہ تمام چیزیں بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنی دنیا کو بہت ہی بہترین طریقے سے بنا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر جو میں نے بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جو میری زبان سے اگر شیطان کی جانب سے نکل چکی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ کے ذہنوں سے بھی اسے اڑا دے، اسے اوجھل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اس کا شکر کرنے اور ہر مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پیاری استاذہ، آپ نے بہت بہترین انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کیسے ہم لوگ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے سنہرے اصول ہمارے سامنے رکھے۔ الحمدللہ آج بہت بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا اور بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا، اور امید کرتی ہوں ہماری پیاری سسٹرز کو بھی آج کا درس بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور بہت کچھ پتہ چلا ہوگا آج کے درس سے۔ تو آپ میں سے جو